بچپن سے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پورے چاند کی رات کو بھیڑیے چاند کو دیکھ کر چلانے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی ایسی کوئی تصویر دیکھی ہے جس میں چاند کی روشنی میں شرابور بھیڑیا چاند کی طرف منہ کیے ہوئے چلا رہا ہو تو آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک رومانوی خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن اس معاملے کی حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے۔ بھیڑیے چاند کو دیکھ کر ہرگز نہیں چلاتے، انہیں چاند سے اتنی ہی دلچسپی اور تعلق ہے جتنا ان خرگوشوں سے جن کا وہ شکار کرتے ہیں، یا اپنی کھال میں رینگنے والے پسوں سے۔ اس سے پہلے کہ ہم بھیڑیوں کی چیخ و پکار کی اصل وجہ معلوم کریں، اس سوال کی درست نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف قوموں نے ایسی چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے جو ان کی سمجھ بوجھ سے باہر تھی کہانیاں تخلیق کر لی۔ اکثر قدرتی مناظر دیو مالائی کہانیوں کے ساتھ جوڑے جاتے رہے اور نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ یونانی، رومن اور نورس افسانوں میں بھیڑیوں اور چاند کے درمیان گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ مقامی امریکی داستانوں کے مطابق بھیڑیوں کو چاند کا نگہبان سمجھا جاتا ہے۔ صدیوں کے سفر میں یہ روایتی داستانیں ہماری روزمرہ کی باتوں میں شامل ہو گئیں۔ یوں باوجود اس کے کہ سائنس میں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لوگ ان باتوں پر یقین کرنے لگے۔ دور جدید کے متعدد تحقیقی مطالعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھیڑیوں کے چلانے میں اور چاند کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، چاند چاہے مکمل ہو، نیا ہو، یا اس کے درمیان کسی بھی حالت میں ہو، یا پھر آسمان مکمل طور پر ابرآلود ہو، یا چاند بالکل ابھی طلوع ہی نہ ہوا ہو، بھیڑیے ہر حال میں چیخ و پکار کرتے ہیں۔ لہٰذا چاند کی موجودگی یا عدم موجودگی سے ان کے چلانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بھیڑیوں کے چلانے کی وجوہات کچھ اور ہی ہیں۔ بھیڑیوں کی چیخیں رونگٹے کھڑے کر دینے والی اور فطرت کی سب سے زیادہ ڈرامائی آوازیں ہیں، لیکن یہ الو سے لے کر ویل، مچھلی اور مینڈکوں تک دوسرے تمام جانوروں کی آوازوں کی طرح ہی ہے۔ جس طرح انسانوں میں بول چال ان کے رہن سہن کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی یہ بول چال کئی مقاصد کے لیے ناگزیر ہے۔ دوسروں کو خطرے سے آگاہ کرنا ہو، یا خوراک ملنے پر جگہ کی نشاندہی کرنا، اپنے جنسی ساتھی کی تلاش ہو، یا گمشدہ ہونے پر اپنے مقام کی طرف اشارہ کرنا، ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جانور مختلف قسم کی آوازیں نکالتے رہتے ہیں۔ ان آوازوں کے حوالے سے بھیڑیوں کے چلانے پر کسی بھی دوسرے جانور سے زیادہ تحقیق کی گئی ہے۔ بھیڑیے بنیادی طور پر ہول کی صورت میں رہتے ہیں۔ جب وہ کسی وجہ سے منتشر ہو جاتے ہیں تو اپنے چیخنے اور چلانے کی مدد سے یہ اپنے باقی ساتھیوں کو اپنے اپنے مقام سے آگاہ کرتے ہیں، اور یوں وہ غول ایک دفعہ پھر سے متحد ہو جاتا ہے۔ چلانا دوسرے غولوں یا اکیلے بھیڑیوں کے لیے ایک واضح تنبیہ بھی ہے کہ کوئی علاقہ پہلے سے موجود بھیڑیوں کی آماج گاہ ہے، لہٰذا اسے خالی کر دیا جائے۔ بھیڑیا چاند کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ اس بات کی سب سے عام دلیل چلانے کے دوران اس کے سر کا اوپر اٹھے ہوئے ہونا ہے۔ اس عادت کی ایک بہت ہی عام فہم وجہ ہے، اور وہ یہ ہے
کہ یوں سر کو اوپر اٹھا کے چلانے سے بھیڑیے کو اپنی آواز بہت دور تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ بھیڑیا جب پورے زور سے چلاتا ہے تو اس کی آواز کسی بھی سمت میں 6 کلومیٹر تک سنی جا سکتی ہے، اور اگر زمین ہموار ہو اور اس پر آواز کو روکنے والی کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اس کی آواز 10 میل تک سفر کر سکتی ہے۔ یوں دور تک آواز پہنچانے کی یہ صلاحیت بھیڑیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنے میں مدد دیتی ہے، خصوصاً جب ان کے غول میں کم افراد ہوں اور وہ دور دور تک پھیلے ہوئے ہوں۔ بھیڑیوں کے چلانے کی ایک دلچسپ شکل ان کا اجتماعی طور پر چلانا ہے۔ اس میں ایک سے زیادہ بھیڑیے ایک ساتھ مل کر چلاتے ہیں۔ ایسے میں یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس غول میں کتنے بھیڑیے موجود ہیں۔ اس طرح کی ٹیکنیک کے استعمال سے ایک غول دوسرے غول سے اپنے سائز اور طاقت کو پوشیدہ رکھتا ہے اور حریف غول کو لڑنے سے باز رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تنہا بھیڑیے جو غول چھوڑ چکے ہیں یا وہاں سے نکال دیے گئے ہیں، ان کے لیے چلانا خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ غول کی صورت میں رہنے والے بھیڑیے لڑائی یا کسی دوسرے خطرے کی صورت میں فوراً ایک دوسرے کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک تنہا بھیڑیے کا بغیر کسی غول کی حمایت کے چلانا دوسرے شکاریوں کو اپنے مقام سے آگاہ کرنے کے مترادف ہے، جو اس کی جان جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ بھیڑیے رات کو ہی کیوں چلاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیڑیے رات کو جاگنے والے جانور ہیں۔ دن کے وقت وہ متحرک نہیں ہوتے، اس وجہ سے رات کو ہی انہیں ایک دوسرے سے مؤثر انداز میں رابطہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگلی بار جب آپ جنگل میں نکلیں اور پورے چاند کے نیچے بھیڑیے کو چلاتے ہوئے سنیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی بھیڑیے والی خوفناک فلم کا آغاز ہونے والا ہے، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ جنگل کے بھیڑیے آسمانی اجسام سے گفت و شنید میں مصروف ہیں، بلکہ وہ اپنی آواز کو اپنے اور اپنے غول کی حفاظت کے لیے، اپنے علاقے کی حد بندی کرنے کے لیے، یا ممکنہ جنسی ساتھیوں کو پکارنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔